ها ده هذا خزان جبن هذا لحم مٹن. لحم. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. جی آج فرائیڈے کا دن ہے اور سارے کام نپٹا کے اور ہم لوگ اپنے آؤٹنگ کے لیے نکل گئے ہیں. کچھ سامان بھی خریدنا تھا پاکستان جانے سے پہلے. ماشاءاللہ یہ آخری ہفتہ تھا تو جو کچھ رہ گیا تھا تھوڑا بہت اور کچھ جو ہفتے کے لیے گروسری کرنی تھی اس کے لیے ہم نکل پڑے ہیں ریاض کی طرف. اور ماشاءاللہ ہلکے ہلکے بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا خوبصورت سا مطلب سما تھا. وقت بھی اچھا تھا. 5:30 کا ٹائم تھا جب ہم نکلے ہیں تقریباً. اور دھوپ کافی ڈھل چکی تھی لیکن ٹیمپریچر اس وقت بھی 39 تھا. اور بڑا مزے مطلب انجوائے اس لیے بندہ کرتا ہے کہ سعودی عرب میں اتنی سوشل لائف بالکل بھی نہیں ہے. سب لوگ گھروں میں ہی بند رہتے ہیں اور کام بھی زیادہ تر ویکنڈ پہ ہی ہوتے ہیں. لیڈیز زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں اور جابس وغیرہ بھی یہاں جو کرتی ہیں کچھ غیر ملکی بھی کرتی ہیں لیکن وہ ورک پرمٹ پہ ہی آتی ہیں اور اسی پہ وہ کام کرتی ہیں. اور ویسے سعودیز مطلب بہت عورتیں کام کر رہی ہیں آج کل لیکن صرف سعودیز. غیر ملکیوں کو عام جابس نہیں ملتی، نہ یہ لوگ نیشنلٹی دیتے ہیں تو اس لیے نہ جابس دیتے ہیں. البتہ ہر فیلڈ میں اب آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں. جب سے کنگ سلمان نے کافی ساری تبدیلیاں سعودی عرب میں کی ہیں تب سے سعودی عرب کی تو شان ہی چینج ہو گئی ہے. مطلب اچھی ہوئی ہے یا بری ہوئی ہے، یونیک اس کے تھے مطلب یونیک اس کا سٹائل تھا پوری دنیا سے ہٹ کے، لیکن اتنا ہٹ کے بھی دنیا سے نہیں جیا جاتا. آخر انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہے. ان کے پریزرو جو ہے آئل کے اور یہ سب وہ کہتے ہیں ختم ہو جائیں تو ہم نے کس طرح اپنے ملک کو رن کرنا ہے. ہم آج جا رہے تھے ڈینیوب. اس کی 2 برانچز ہیں، ایک حیات مال ہے اور ایک پینوراما مال ہے. ہم پینوراما مال میں جا رہے تھے اور رش اتنا تھا، راستے میں کافی رش تھا، لیکن جو ڈینیوب کے باہر رش ہم نے دیکھا ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے. ٹائم بھی خیر ایسا تھا، لوگ اب شام کو ہی زیادہ تر نکلتے ہیں. دن کے وقت تو دھوپ اور گرمی اتنی ہوتی ہے. حالانکہ سب گاڑیوں میں اے سی ہوتا ہے، مال میں اے سی ہوتا ہے، لیکن ریلیکس ٹائم میں ہی سب کوئی نکلتا ہے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر. تو اتنا زیادہ رش تھا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہمیں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ انڈر گراؤنڈ گئے، انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں بھی جگہ نہیں ملی اور ہم پورا چکر لگا کے اور جناب واپس نکل گئے ہیں کہ پارکنگ ہی نہیں تھی. پھر ادھر وہاں بھی جگہ نہیں ملی اور ایک جگہ کچھ گاڑیاں نکل رہی تھی لیکن ہمیں وہاں بھی جگہ نہیں ملی. بالکل کارنر پہ تھی تو سیکیورٹی گارڈ نے آ کے ہماری گاڑی وہاں سے ہٹوا دی کہ یہ جگہ جو ہے سیف نہیں ہے، گاڑی مڑتے ہوئے یا کچھ آپ کی گاڑی کو لگ سکتا ہے. تو بس پھر کیا تھا، وہاں سے نکالی انہوں نے، ہمیں اتار دیا کہ آپ لوگ اتر جاؤ اور میں جو گاڑیوں کہیں پارک کر کے آ جاتا ہوں. اور ہم جناب اللہ کا نام لے کر اتر گئے ہیں. اترے اس طرح ہے کہ جب زیادہ رش ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ہسبینڈ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے یا اگر پارکنگ نہیں مل رہی ہوتی؟ کول اینڈ کام رہتے ہیں یا ان کو تھوڑا غصہ چڑھتا ہے کہ جھنجھلاہٹ سی ہوتی ہے؟ غصہ کیا جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ اتنی فٹیگ کر کے رشوں سے گزر کر ادھر پہنچے ہیں مال میں اور ادھر بھی جناب جو ہے وہ پارکنگ کا نام و نشان نہیں ہے. یہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے. یہ دیکھیں ذرا اس طرح لوگ کل آئے ہوئے تھے. اللہ معاف کرے، میں نے فرسٹ ٹائم اتنا رش دیکھا اس جگہ پہ. ہوتا تو ہر جگہ ہی رش ہے، لوگ ویکینڈ کو خوب انجوائے کرتے ہیں سعودیہ میں کیونکہ اب تو مرد عورت سب بھی کام کر رہے ہیں. غیر ملکی نہ صحیح، ان کے اپنے ملک کی عورتیں تو کام کر رہی ہیں نا، اس وجہ سے تو سب لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں. یہ ہم نے اتر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہم جناب یہ گیٹ نمبر 3 تھا اور ہم اسی جگہ سٹک ہو گئے کہ بھئی ہسبینڈ صاحب گاڑی پارک کر کے یہیں آئیں گے اور غلطی سے ان کا موبائل بھی میرے ہاتھ میں رہ گیا. میرے سسر صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں ماشاءاللہ 2 جون کو. میرے دیور کی طبیعت بہت خراب ہے. آپ لوگ سب دعا کریں کہ اللہ میاں اس کو صحت تندرستی عطا کرے، صحت والی لمبی زندگی دے. آمین ثم آمین.
تو اس سلسلے میں وہ جناب جانا تو انہوں نے لیٹ تھا، لیکن بیٹے کی بیماری کی وجہ سے بیچارے جلدی جا رہے ہیں، اللہ میاں ان کو بھی خیریت سے لے جائے اور لے آئے۔ اب جناب گیٹ نمبر 3 پہ کھڑے کھڑے کھڑے، اللہ معاف کرے، اتنی دیر ہو گئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پونا گھنٹہ ہو گیا، اور ہسبینڈ صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ پھر میں نے کہا چلیں یہ جیولری ڈائمنڈ شاپ تھی، اس کی جناب جیولری کے ڈیزائن میں آپ کو دکھاؤں۔ ویسے تو یہ امپورٹڈ ہی ہوتی ہے، آئی تھنک ادھر تو نہیں بنتی، پوری دنیا میں ایسے ہی ڈیزائن ہوتے ہوں گے، لیکن جو ہے آپ دیکھیں اور بتائیں، تقریباً ایک جیسے ملتے جلتے ڈیزائن ہی جیولری کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ڈائمنڈز کے اور سونے کی۔ البتہ ہر ملک کی اپنی کلچرل جیولری بھی ہوتی ہے جو وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں، اور کچھ نیو ڈیزائن بھی ہوتے ہیں، جیسے تھائی لینڈ کے ڈیزائن جو ہیں وہ بہت اچھے ملتے ہیں سعودیہ میں، گولڈ کی جیولری کے یونیک ڈیزائن ہوتے ہیں، ہیوی جیولری ہوتی ہے اور کافی مضبوط ہوتی ہے۔ سعودیز کا اپنا بھی خیر سونا بہت بہت خالص ہوتا ہے، پاکستانی سونے کو تو وہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ اب جناب سارا مطلب پکچرائز کرنے کے بعد میں باہر نکلی، میں نے بیٹی سے کہا باہر جاتے ہیں، بابا کو دیکھتے ہیں کہاں گئے، لیکن جی بابا کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر 2 روز آ رہی تھیں، ایک طرف میں نے اس کو کھڑا کیا، ایک طرف خود کھڑی ہوئی کہ اگر ہمیں نظر آتے، موبائل نہیں تھا نا، اصل مسئلہ اس لیے ہو رہا تھا کہ اگر موبائل ان کے پاس ہوتا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کال کر کے ہم سے مطلب کانٹیکٹ کر لیتے اور بات چیت ہو جاتی اور ان کو جگہ فکس کر لیتے۔ بہرحال ابھی بیٹی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ بابا کسی اور سے لے کر کال کر لیں کسی آدمی سے، تو کسی کا نمبر یاد ہے ان کو؟ میں نے کہا ہاں بالکل یاد ہے۔ خیر یہی اس نے بات کی اور اسی وقت ان کی کال آ گئی ہے کہ کہاں ہو آپ لوگ۔ پھر جناب وہ ہمارے سے اپوزٹ سائڈ پہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں کہیں دور کھڑی کر کے آئے تھے۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے، جتنا میں خوف زدہ تھی کہ موبائل بھی میرے پاس رہ گیا، اور اب تو میری شامت آئی ہی آئی، اتنی خوشی خوشی میں آئی ہوں، اور اب مجھے ڈانٹ پڑنا جو ہے وہ لازمی ہے کہ میں موبائل تو دے کے جاتی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ قسمت اچھی تھی میری، ان کا موڈ بہت اچھا تھا، کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، جس سچویشن میں تم اتری ہو اور گارڈ نے آ کے روکا ہے، اور ظاہر ہے چچا ہے میرے، ان سے سسر سے بات کر رہی تھی، تو خیر ہے کوئی بات نہیں، اس طرح ہو جاتا ہے اکثر۔ میں نے کہا اوکے فائن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور یہ جناب یہاں نیا ایک سینٹر پوائنٹ بھی کھلا ہے اس ڈینیوب میں، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ انہوں نے کھولا ہے سینٹر پوائنٹ، اور اس کے بعد ہم جناب ڈینیوب آ گئے۔ یہاں کی کراکری بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن پاکستان لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بہت نازک کراکری ہوتی ہے، تو بہرحال کراکری یہاں کی بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے اور کافی فیسینیٹنگ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ کراکری ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ اتنا اس لیے مطلب نہیں خریدنے کے قابل ہوتی کہ ایک تو آنا جانا اتنا نہیں ہوتا، دوسرا ظاہر ہے نیشنلٹی ہے نہیں، اتنی چیزیں اکٹھی کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ پھینک کے ہی جانا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سامان بھجوایا تھا پاکستان، آپ یقین کریں کہ 65 انچ کا ٹی وی تھا، اسکرین اس کی جناب ٹوٹی ہوئی پہنچی، اور جب یہاں آ کے ہم نے کلیم کیا انشورنس والوں سے تو انہوں نے لڑ بھیڑ کے صرف 600 ریال دیے، وہ بھی اتنے لڑائی جھگڑے کے بعد، اور اس کی اسکرین ٹھیک کروانے پہ ہمارے 55,000 آج سے 4 سال پہلے لگ گئے تھے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے بچا ہی جائے، کہ جس طرح گزارا ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ ڈینیوب آئے تو 7:30 8 بج چکے تھے، اور یہاں بیکری کے بھی آئٹمز ہوتے ہیں اور یہ نمکین بھی شکر ہے چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ سعودیہ میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو میٹھا 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 ہی ملے گا۔ باقی ملکوں میں کیا حالات ہیں، وہاں بھی اسی طرح زیادہ چیزیں سویٹ ہوتی ہیں، یا نمکین چیزیں بھی اسی طرح ملتی ہیں جیسے وہ ہوتی ہیں۔ باقی پیزا اور یہ ان کی اپنی بیکری جو تھی، اس کی مٹھائیاں، سعودی مٹھائیاں، یہ بھی یہ لوگ بناتے ہیں اور کافی ٹیسٹی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں ویسے تو صحت کے لیے کتنی ہارمفل ہیں، اور یہ گوشت بھی اتنا اچھا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ بندے کا کچا دیکھ کے دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو انجوائے کرتا ہے، مقصد ہے۔ بس پھر آ گئے، جو تھوڑا بہت ہم نے سامان لینا تھا وہ لیا، اور سبزی والی کارنر سے اس پہ ٹیگ شیگ پرائسز وغیرہ لگوائیں، اور اب پیمنٹ کرنے کے لیے رواں دواں ہیں، کاؤنٹر پہ جائیں گے۔ لیکن پھر مجھے ٹماٹر نظر آ گئے، بہت مزے کے ٹماٹر تھے اور بہت اچھی قیمت پہ لگے ہوئے تھے، بس وہ پیمنٹ کی ہے اور اس کے بعد پھر باہر نکلے ہیں، اور اب آخری ڈیسٹینیشن تو ہماری ہمیشہ ہوتی ہے فوڈ کورٹ۔ فوڈ کورٹ کی طرف جا رہی تھی تو کچھ چیزیں اچھی لگیں، وہ بھی پکچرائز کر لیں،
بیٹی کی جوتی میں نے پچھلے ولاگ سے رولا ڈالا ہوا تھا کہ اس کی نہیں مل رہی تھی، تو اس کے پھر بھی نہیں ملے، سائز نہیں مل رہا تھا جو اس کو پسند آتا تھا، اور جو ملتا تھا وہ اس کو پسند نہیں آتا تھا۔ آپ کو بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہیں، شوگر بھی فری چیک کر رہے ہوتے ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ بھی، اور آپ کو جو آج کل اس موسم کے حساب سے کوئی ڈیزیزز وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی انفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ عربی کے علاوہ یہ لوگ انگلش میں بھی مطلب بتاتے کرتے ہیں، اور مطلب غیر ملکیوں کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں۔ بس جناب یہ فوڈ کورٹ کا حال دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو میں اس ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی جن کا تقریباً کھانا ختم ہو چکا تھا اور وہ اٹھنے والے تھے، بلکہ انہوں نے خود مجھے آفر کی کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ بس پھر وہ اس بنگالی کو بلا کے اس سے صاف کروایا ٹیبل، اور جناب کھانا جو میں لائی ہوں، آرڈر میں نے کچھ کیا تھا اور میرے خیال میں کچھ اور آیا۔ یہ جناب شوز کے لیے پھر ہم مطلب اپنے ہسبینڈ کو بٹھا کے تو نکلی ہوں باہر، اس کو لے کے نماز بھی پڑھنی تھی مسجد میں، اور ساتھ راستے میں جو شوز کی شاپس آئیں، لیکن اس کا تو جناب نہیں اس کو کچھ بھی ملا۔ یہ جناب ہم نے لیا تھا کباب، اور مطلب کباب تھے اور رائس تھے اور روٹی تھی، اور ہمیں جناب 100 ریال مل گئے فرش پہ گرے ہوئے۔ اب میں یہ مختلف لوگ کھڑے ہیں جہاں گرے تھے وہاں سے میں لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ کسی کے گرے ہیں تو وہ لے لے، لیکن کوئی بھی کلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے ہیں۔ یہ ویسے اچھی مطلب کتنی ایمانداری ہے، دیکھا جائے تو اچھی بات ہے۔ بہرحال وہ کسی نے بھی کلیم نہیں کیے تو پھر وہ جو ہے میں لے کر میں نے رکھ لیا، میں نے کہا پاکستان جا کر کسی غریب کو دے دوں گی۔ دیے تو یہاں بھی جا سکتے تھے لیکن میں وہاں زیادہ آج کل جو حالات ہیں زیادہ خراب ہیں تو وہی میں انشاءاللہ ڈونیٹ کر دوں گی۔ بیٹی نے یہ لیا تھا اور میرا تو میں نے آپ کو بتا دیا کباب لیے تھے۔ یہ چھوٹی سی جناب انہوں نے مارکیٹ سی جو لیڈیز نے بنائی ہوئی تھی وقتی طور پر، اور کھانے پینے کی چیزیں سیل کر رہی تھی۔ یہ پلے ایریا تھا، اور آج بیٹی کا دل تھا کہ میں تھوڑا سا انجوائے کروں ادھر جا کے بھی، لیکن رش اتنا زیادہ تھا اور ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، تقریباً 12 سوا 12 ہو گئے تھے ہمیں ساری ایکٹیویٹیز میں، تو بس پھر جو ہے چکر لگا کے تو ہم لوگ نکل گئے۔ اور آپ دیکھیں آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا، ڈینیوب کا پورا مطلب میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہے اور دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ یہ جناب واش روم ہے ادھر، اور اس کے بعد ساتھ بچوں کے کھلونوں کی شاپ ہے، سینابن ہے، اور رونق ہی رونق ہے ماشاءاللہ، اور مزہ ہی مزہ ہے۔ یعنی پورا ہفتہ جو 5 دن ہی ہوتے ہیں، خیر وہ بھی اب عادت ایسی ہو گئی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے ایک ہی روٹین سے، دن بھی اتنے لمبے ہو گئے۔ بس یہ واپسی کے لیے نکلے ہیں تو ریاض کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رات کا ویو کس قدر خوبصورت ہے، اس میں کوئی مطلب دیکھ کے ہی آنکھیں جو ہے نا وہ دل کرتا ہے کہ اس کو پکچرائز کریں اور پکچر کھینچیں۔ تو یہ میں نے بس آپ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے پکچر اتاری تھی، اور یہ سامان ہے جو ہم لے کر آئے تھے، اور ابھی یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اب اس کو سنبھالیں گے آہستہ آہستہ، اپنے اپنے ٹھکانے پہ رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ سو جائیں گے۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔